اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ جو لیسن نمبر تھا وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہوا تھا، تو لاسٹ ویڈیو میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، 36 کر دیا ہے، تو اب یہ آگے 37 اس طرح سو آن ہم چلیں گے۔ اور ہمارا تھم نیل جو ہے نا اس پہ ٹائٹل جو ہے بدل دیا کریں گے، تھم نیل کا سٹائل سیم رہے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری قرآن سیریز ہے، جو کوئی بھی دوست دیکھے اس کو دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہماری قرآن سیریز ہے۔ تو آج ہم پھر کل تک ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 86 تک، آج ہم آیت نمبر 87 شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہ ہے جی آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَلَقَدْ اور پھر ہم نے، اسی طرح آ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسی ترتیب کے ساتھ بنی اسرائیل کی خصلتیں بیان کرتے ہوئے اور ان پر اپنے احسانات گناتے ہوئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی کہ تورات ان کو عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلِ، اور ان کے بعد پے در پہ، وَقَفَّيْنَا ایک کے بعد دوسرا، پے در پہ جو ہے وہ رسول بھیجے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو موسیٰ رسول تھے، ان کے ساتھ ہارون تھے، اللہ کے نبی تھے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، نبی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن نے لفظ نبی کا استعمال نہیں کیا، رسل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول آئے ہیں، نبی نہیں آئے، بہت سارے رسول آئے ہیں۔ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور اس کے بعد جو رسول آئے وہ جناب داؤد علیہ السلام تھے، ان کو جو ہے وہ ملی۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک جو باریک فرق ہے نبی اور رسول کے درمیان میں، اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں اس پہ بہت ساری بحث ہوئی اسلامک لٹریچر میں، بہت سارے لوگ اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا اس پہ اختلاف بھی ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں، اور وہی مجھے موسٹ اپروپریٹ ڈیفینیشن لگتی ہے انبیاء اور رسل کی، ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اس انسانیت کی فلاح کا ذمہ اٹھایا، اس کی ہدایت کا اللہ نے ذمہ اٹھایا اور آدم کو نیچے بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ میری طرف سے جب کبھی تم پر ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا، تو اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنا قانون کے نفاذ چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو خلیفہ بنا کے دراصل اس کو حق حکمرانی دے کے یہ دے رہے تھے کہ قانون میرا ہوگا، امپلیمنٹ تم کرو گے۔ تو اس کے لیے رسولوں کو کتابیں دی گئیں۔ جب کوئی رسول کتاب لے کے آتا اور اس کی قوم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی، پھر اس کے بعد اسی قانون میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا، لوگ اس سے ڈیویٹ کرنا شروع کر دیتے یا اس میں ملاوٹ کرتے، تو اسی قانون کو جو مروجہ ہوتا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتا۔ لیکن جب اس قانون میں ترمیم کرنی مقصود ہوتی، کیونکہ ہیومن جو سیولائزیشن تھی یہ درجہ بے درجہ ایوالو ہوتی رہی، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں کہا کہ میں نے بہت سارے قرون جو ہیں وہ ہلاک کر دیے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سیولائزیشنز کو مٹاتا رہا، پھر ان کو بلند و بالا کرتا رہا۔ تو جیسے جیسے ہیومن سیولائزیشن ایوالو ہوتی رہی، انسان کا مائنڈ ترقی کرتا چلا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
اپنا کرم اور فضل کیا اور قوانین کو اللہ اپ گریڈ کرتا چلا گیا. تو جب کبھی اس مروجہ قانون میں ڈیویشن ہو جاتی، لوگ اس سے ہٹ جاتے، تو اللہ نبی کو بھیجتے، وہ نبی آ کے اس ڈیویشن کو درست کرتے، لوگوں کو واپس یاد دلاتے کہ تمہارے پاس یہ قانون موجود ہے، اس کو فالو کرو. لیکن جب اس قانون میں ترمیم کرنی مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے اور اس رسول کو اس قوانین میں اسینشیل امینڈمنٹ کے ساتھ نئے سرے سے ایک کتاب یا صحیفہ دیا جاتا جو پچھلے قانون جن کو زندہ رکھنا تھا ان کو ویلیڈیٹ کرتا، اور جن میں ترامیم کرنی تھی وہ ترامیم کرتا، اور جو نئے لا بنانے تھے وہ نئے لا بناتا. یہ فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ پچھلے قانون کی جو مروجہ قانون ہوتا ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے آتے ہیں، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ قانون میں امینڈمنٹ کے لیے، اور اس میں کوئی ڈیلیٹ کرنا ہے یا ایڈیشن کرنی ہے، اس کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا. تو یہ وضاحت میں نے اس لیے یہاں پہ کی ہے کہ یہودیوں کے پاس صرف توراہ اور زبور ہی کتاب نہیں تھیں، ان کے پاس بہت سارے رسول آئے، جس طرح یہ آیت میں اللہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ پے در پہ ہم نے رسول بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ ہر رسول کو ایک صحیفہ دیا گیا، نیا قانون لے کے آیا. ان کے پاس ان دو کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں تھیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ آپ کے آگے بہت کام آئے گی. اگلی آیات میں بھی اور قرآن میں آگے پڑھتے ہوئے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس آج بھی کتابیں ہیں. کچھ تو ناپید ہو گئیں، کچھ کو انہوں نے بدل دیا، وہ بدلی ہوئی فارم میں بھی ان کے پاس ہیں. یہ بڑی ڈسکریٹ اور سیکرٹ قسم کی سوسائٹی ہے، یہ پوری چیزیں بتاتے بھی نہیں ہیں اور چھپا کر رکھتے ہیں. ان کی یہی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں. اچھا، اس سے آگے اللہ آیت آگے چلتی ہے وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا کیں. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی مدد کی. اب موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل معجزوں سے عبارت ہے، اور یہاں وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی مدد کی. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی میٹا فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے تھے ان کے ساتھ روح القدس ہوتے تھے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، اور قدس جو ہے قدوس، یہ بہت ہی آنریبل، ویری ہائی پریسٹیجیس رکھنے والا جو بزرگ ہوتا ہے اس کو قدوس کہتے ہیں. تو روح القدس جو ہے یہ بڑا ہی بزرگ فرشتہ ہے. بزرگ فرشتے سے یہ مراد نہیں کہ بڑی عمر والا، وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بزرگی سے مراد عزت اور مرتبہ ہے. ہائیسٹ پریسٹیج امانگ دی ملائکہ، جو قوانین ہیں، جو مخلوق ہے ملائکہ کی اور جنات کی، ان میں ہائیسٹ پریسٹیجیس جو شخصیت ہے وہ روح القدس جبریل علیہ السلام ہے. تو اللہ نے مسلسل جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے رکھا، اور یہی اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. اب آگے سنیے گا، اللہ اس ساری چیز کو پھر واضح کر رہے ہیں. آفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، اور جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا اس چیز کے ساتھ لا تہویٰ انفسکم، جو کہ تمہارے مزاج کے خلاف تھی. کوئی جب رسول آئے اور وہ ایسی چیز لے کے آئے جو کہ تمہارے مزاج کے خلاف تھی، انفسکم مستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ایروگنس کا مظاہرہ کیا ان کے سامنے. ففریقاً کذبتم، اور کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا. یہ اتنی مغضوب علیہ قوم ہے کہ یہ باقی قومیں تو چلو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتی رہیں اور پھر عذاب کا شکار اور سزا کا شکار ہوتی رہیں. یہ اتنی
مغضوب علیہ رد کی ہوئی ظالم قوم ہے جو اپنے رسولوں کو انبیاء کو قتل کرتی رہی ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں جو یہ نظریہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، اس پہ بھی تھوڑا سا نا ہم غور کریں گے جب اس طرح کی آیات کے اوپر ہم پہنچیں گے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں آفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، اس چیز کے ساتھ جو کہ تمہاری ڈیزائرڈ نہیں تھی، تم جس کو ناپسند کرتے تھے، استکبرتم، تم نے ایروگنس کا مظاہرہ کیا، تکبر کیا، ففریقن کذبتم، اور کچھ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقن تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ جو ہے نا جی، یہ واضح طور پر بتا رہی ہے چیز کہ یہ جو چند لوگوں نے یہ ایک من گڑت عقیدہ بنایا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، وہ یہ اس آیت میں واضح طور پر اللہ رسول کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تم نے قتل کیا۔ یہاں کوئی نبی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ بہت بڑا عقیدہ انہوں نے بنایا اور اس کی بنیاد پر بہت سارا اختلاف ہے۔ میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، اس کتاب کو کھولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہوگی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کوئی بندہ مجھے اس کا جواب دے دے، آئیں بائیں شائیں نہ کرے، وہی جواب دے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور وین ایور، جب کبھی بھی، جاءکم رسول، تمہاری طرف رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کے ساتھ جو تمہارے انڈیزائرڈ تھی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، کچھ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ اچھا جی، یہ اس قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ رسول آئے، ان میں جنہوں نے صحیفے دیے ان کو، جن میں بہت سارا آسمانی علم تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، روح القدس سے ان کی مدد کی، اور وہ نشانیاں ایسی تھیں کہ ان کا جھٹلانا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو اولاد زنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اولاد زنا قرار دیا، اور پھر ان کو سولی چڑھا کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور آگے ہم پڑھیں گے صدیوں تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ قرآن نے آ کے کہا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، تو وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے پاس جب کبھی بھی کوئی رسول آیا جو ان کی ڈیزائر کے خلاف تھا، آج بھی ہمارے اندر بھی ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے کہ آپ کوئی بات بھی کریں، چاہے قرآن ان کے سامنے کھول کے بیان کر دیں، جو مرضی کر دیں، انہوں نے اپنا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، جو ان کے مزاج کے خلاف بات ہوگی وہ قرآن کی بھی تویل کر دیں گے، اور بعض اوقات قرآن کو پسے پش ڈال دیں گے۔ لیکن یہودیوں میں یہ مرض اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جب ان کو ان کی بری حرکات سے روکا، اور یہ اس وقت ربا کا اور کام کر رہے تھے سود کا، تو انہوں نے اس کو منع فرمایا، تو اس پر یہ بگڑ گئے اور انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر کہتے ہیں
کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، ایک کور ہے، پروٹیکشن دی گئی ہے ہمارے دلوں کے اوپر. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے اوپر. فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں تم میں جو ایمان لے کے آئیں گے یا آتے ہیں. اچھا جی، یہ کیا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ؟ ایکچوئل ان کا ایک عقیدہ ہے، آج بھی یہ اسی عقیدے کے پیروکار ہے کہ جناب ہمارے دلوں کے اوپر ایک پروٹیکشن ہے، ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، یا سمجھ لیں ایک حفاظت میں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے، آپ جو کچھ بھی کریں آپ کی تبلیغ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، ہم اللہ کے اسپیشل چوزن لوگ ہیں، اور آپ جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ کو کہتے تھے فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف ہے. بل اللہ نے کہا لعنت ہے تمہارے اس کفر پر، اور تم میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اگلی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اچھا جی، یہ آیت اب اس میں دو تین چیزیں اور اللہ کھول کے بیان کر رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُم، جب تمہارے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تمہارے پاس تھا. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے وَقَانُوا مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے تم اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، تو وہ کیا کرتے تھے، تم مانگا کرتے تھے ہم سے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب وہ آ گئی، مَا عَرَفُوا، تو تم اس کو پہچانتے تھے. کفروا بِهِ، اس کے باوجود تم نے اس کا کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ ان کو بار بار لعنتی کہتا ہے. یہ جو آج دوستیوں کا بھرم بنائے پھرتے ہیں نا ان کے ساتھ، وہ قرآن کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہے. تفصیلی بات کروں گا اس کے اوپر، میں ذرا یہ غلامی کا ایک پٹا جو ہے گلے میں وہ اتر لے، پوری سرجری میں قرآن کی روح سے کر کے دکھاؤں گا. یہ جو ان کے ساتھ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا جی، وہ جو ہمیں طرح طرح کے گولڈن سپون دکھاتا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہے. اللہ قدم قدم پہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. اتنی سخت لینگویج اللہ نے کسی قوم کے بارے میں استعمال نہیں کی جتنی ان کے بارے میں اللہ نے استعمال کی ہے. کیسے نہ کہیں بھئی، جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو بیان کریں، میں تو کروں گا بیان. تو اس میں اب یہ آیت دیکھیں، یہ بڑی سیر حاصل ہے. جب تمہارے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تم اس کی تصدیق کر رہی تھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ٹیلی کر رہا تھا قرآن کی تعلیم کے ساتھ. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے تم ہم سے مانگا کرتے تھے، انووک کیا کرتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ چونکہ مدینہ میں آ کر جب ان کو 70 عیسوی میں نکالا گیا بیت المقدس سے، اور رومن جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور صرف ایک دیوار چھوڑی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور جس کو یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، تو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں تتر بتتر ہو گئے اور پھیل گئے. اور تب جا کر انہوں نے کچھ جو ان کے سب سے پڑھا لکھا طبقہ تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ آسمانی کتابوں کا علم تھا،
वो जो कबाइल थे वो आके मदीना में सेटल हुए। इन्होंने वो जगह पहचान ली कि यहाँ नबी आखिर ज़मां आने हैं, और ये इस उम्मीद पे उस पे सेटल हुए कि नबी आखिर ज़मां हमारी नस्लों में पैदा होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ऐसा हुआ ना। लेकिन ये जब रहते थे औस और खजरज और दूसरे मुशरकीन के खिलाफ, जब इनकी लड़ाइयाँ होती थीं, तो उस वक़्त वो इनको ये धमकी लगाया करते थे बकायदा कि नबी आखिर ज़मां आने वाले हैं, वो इसी धरती पे आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम तुम्हारे साथ निपट लेंगे, हम तुम्हें नीस्त व नबूद कर देंगे। यही बात अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, काफरों के मुकाबले में तुम हमें मांगा करते थे, हमसे इन्वोक किया करते थे इस नबी की वसातत। और फिर एक जगह कुरान में आता है कि जब मेरे नबी, ये मेरा रसूल तशरीफ नहीं लाए थे, तुम इनकी वसातत से मुझसे मांगा करते थे और मैं दिया करता था। अब जब ये आ गए हैं तो तुमने इनको जुटलाना शुरू कर दिया है। फलम्मा जाहुम, और फिर जब वो आ गई, अभी यहाँ किताब की बात हो रही है, ठीक है। वह फलम्मा जाहुम, और फिर जब वो आ गई, मा आरफू, जिसको तुम पहचानते थे। अब जाहिरी तौर पर ये आगे कर देते हैं जी, ये तौरात में तो कुछ नहीं, तो एक तो तौरात इन्होंने बदल दी हुई, दूसरी जो मैंने पिछली आयत में आपको बताया था कि खाली तौरात इनके पास नहीं है, इनके पास मुतअद्दिद आसमानी किताबें हैं, तहरीफ की शक्ल में है या ओरिजिनल शक्ल में है, लेकिन इनके पास थी उस वक़्त और यकीनन आज भी होंगी, ठीक है जी। तो उसको अल्लाह ने कहा मारफू, जिसको तुम पहचानते थे, कफरू बिही, फिर तुमने उसका इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, और जब तुमने इनकार किया है तो फिर तुम अल्लाह के लानती हो गए हो हमेशा हमेशा के लिए। ये इस आयत में कह रही है कि ये अब ये देखें कि ये कैसे पहचानते थे। ये ना सिर्फ किताब को पहचानते थे, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्कुल उसी तरह पहचानते थे जितनी शिद्दत से ये इस किताब को पहचानते थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कुरान पाक ने ये कहा कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अपने बेटों की शिनाख्त के बारे में कभी कोई बंदा गलती या भुलेखा नहीं खाता। तो ये इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। अब बजाय इसके कि ये उन पर ईमान लेके आते, इन्होंने एक गंदी हरकत शुरू की। मैं यहाँ इस आयत पे रुक के वो सारी की सारी इनकी गंदी हरकत, मा आरफू, जिसको ये पहचानते थे, कफरू बिही, जिसके साथ इन्होंने कुफर शुरू किया, इनकी गंदी हरकत बयान करना चाहता हूँ, जो कि हमारे मुस्लिम स्कॉलरशिप ने उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। और हमारे मुस्लिम स्कॉलरशिप के अंदर जब इन्होंने इंट्रूजन की तो उन चीज़ों को छुपा दिया, अंडर कवर में ले आए। ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम में जो इंट्रूजन और अमेलगमेशन हुई, यहूदियों ने कौन कौन सी अमेलगमेशन की, और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने कौन कौन सी अमेलगमेशन की, और ईरानियन जो थे, जो पर्शियन इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने कौन कौन सी अमेलगमेशन की। मैं इंशाल्लाह ये तीनों अमेलगमेशन पे मैंने साल हा साल काम करके इनको तलाश किया हुआ है। मैं पूरा आपको बताऊंगा और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ना आपके ज़हन में कोई शिया रहेगा ना सुन्नी रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे, और जिनका जो फादर ऑफ दी नेशन, बाबा कौम है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मिल्लत इब्राहीमी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और हमारा नाम मुसलमान है। ना हम शिया है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, ना बरेलवी हैं, ना देवबंदी हैं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुस्लिम हैं। तो ये मैं आपको पूरा बताऊंगा इंट्रूजन का। ये जो इन्होंने इंट्रूजन की, इन्होंने इस रिकॉर्ड को जो मैं अभी बयान करने लगा हूं, जो माँ आरफू के लिहाज से है, वो बिल्कुल इन्होंने अंडर दी कर्टन्स फेंक दिया इन्होंने, और बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है वो। बड़ी अनपॉपुलर बुक्स को जब आप टच करते हैं तो वहां से वो रिकॉर्ड मिलता है और बंदा हैरान रह जाता है। वो रिकॉर्ड ये था
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جس صلب میں بھی منتقل ہوتا تھا اس صلب پر کچھ، اس شخصیت پر کچھ نشانیاں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی تھیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کوئی مقدس اور معتبر شخصیت ہے، جناب اسماعیل سے لے کر آن ورڈ۔ لیکن ریٹن ہسٹری میں ہمیں سب سے پہلا بندہ ملتا ہے جس میں یہ نشانی ظاہر ہوئی اور لوگوں نے اس کی بزرگی کا اعتراف کیا، وہ قصی بن کلاب ہے۔ جناب قصی بن کلاب کو کچھ ایسی نشانیاں لوگوں نے دیکھی، ان کو اپنا لیڈر بنایا، اپنا بزرگ مانا، اور اللہ نے ان پر مہربانی کی اور انہوں نے واپس آ کے بنو خزاعہ کو وہاں سے دوڑایا اور مکہ پر قبضہ کیا، تو واپس قریش کو لا کے بسایا اور قریش نے ان کو اپنا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنایا۔ پھر اس کے بعد جناب عبد مناف علیہ السلام جو تھے ان پہ بھی لوگوں کو کچھ نشانیاں ملیں، اور بڑی واضح نشانیاں جو زبان زد عام ہوئیں وہ جناب ہاشم علیہ السلام کی تھیں۔ ہاشم بن عبد مناف جو تھے ان کی جو نشانیاں تھیں، جب یہ نور نبوت ان میں منتقل ہوا تو ان کی جو نشانیاں تھیں وہ بڑی واضح تھیں۔ ان کے جسم سے نا ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی، باریک باریک روشنی کے ذرات جو تھے نا وہ ان کے جسم پہ ہوتے تھے، اور یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جب وہ کسی سفر میں ہوتے تھے اور خیمہ لگا کر سوتے تھے تو خیمے کی جو بیس باٹم کے اوپر زمین میں اور خیمے میں تھوڑی سی جگہ جس کو ہم درد یا ورل کہتے ہیں پنجابی میں، وہ بچ جاتی تھی، تو اس سے وہ سفید روشنی کی لاٹیں باہر آیا کرتی تھیں۔ یہی نشانی کو ان یہودیوں نے پہچانا، اور پھر جناب ہاشم علیہ السلام کی جو وفات ہے غزہ میں وہ یہودیوں کے علاقے میں ہے، اور میں اس کو نیچرل ڈیتھ نہیں سمجھتا، اگرچہ میں اس پہ آپ کو کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں دے سکتا، لیکن اپنی سینس آف انویسٹیگیشن اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا اور پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس کو جو میں نے کلیکٹ کیا، تو اس سے مجھے 100% یقین ہے کہ جناب ہاشم کو قتل اور شہید کیا گیا غزہ کے مقام پر خفیہ طور پر ان کے ڈیتھ سکواڈ نے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ نور نبوت اس کے صلب میں ہے، یہ جانتے تھے، یہ دشمن، انہوں نے یہ گندی حرکتیں اس وقت شروع کی۔ یہ آگے آ کے میں ثابت کروں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد لیکن اس سے پہلے اللہ اپنا کام کر چکا تھا۔ غزہ میں جب انہوں نے ان کو شہید کیا، ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رستے میں مدینہ میں وہ نکاح فرما چکے ہیں اور نور نبوت کو منتقل کر چکے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد جب جناب عبد المطلب پیدا ہوئے تو جناب عبد المطلب کی حفاظت کا قدرت نے ایک انوکھا بندوبست کیا۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی سمجھ لیں ٹین ایجز تک ان کو خفیہ رکھا، دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاشم کا بیٹا بھی کوئی ہوا اور پیدا ہوا، اور پھر جب وہ جوان ہو گئے 15-16 سال کی ایج کے ہو گئے تو اس وقت جا کے ریویل ہوا کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، اور ان کو پھر ان کے چچا مطلب جو تھے وہ مدینہ آئے، پھر وہاں ان کو ان کے جو ننہال والے تھے انہوں نے اس شرط پہ واپس کیا کہ میں اس کو آپ اپنے بعد اپنی قوم کا سردار بنائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عبد المطلب میں تو بہت ساری نشانیاں واضح ہوئیں، اور لیکن کیونکہ وہ ایک سردار بن گئے ان کی ایک اور یہ یہودی ان تک دسترس نہ لے سکے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اشاروں کے ذریعے چاہے زمزم کا بھی بتایا اور بھی بہت ساری چیزیں، جناب عبداللہ کے ذبیہ کا واقعہ، پھر اس رستے میں چشمے نکلنے کا، اور پھر وہ جو واقعہ میں نے ابرہا کا آپ کو سنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو عبد المطلب کی تو نشانیاں ہی نشانیاں ہیں کہ نور نبوت ان کے صلب میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جناب عبداللہ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی کے اوپر ایک ایسا خاص نور تھا جو ہر بندہ، ہر ذی شعور بندہ جو تھا
وہ دیکھ کے پہچان جاتا تھا کہ یہ دنیا میں عام انسان کی پیشانی نہیں ہے، اس کی پیشانی پہ کوئی ڈفرینٹ قسم کی لائٹ جلتی تھی، اور اس کے بارے میں ان کو بھی جب یہ مدینہ میں لے گئے تو یہ نور یہودیوں نے دیکھا اور ان کو پہچان لیا. تو پھر جناب عبداللہ کی جو شہادت ہے، جو انتقال ہے، وہ مدینہ میں یہودیوں کے علاقے میں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی شہید کیا گیا. یہ بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. ورنہ یہ دیکھیں کہ سرکمسٹانسز کہتے ہیں کہ جناب ہاشم بھی جو ہیں وہ مرتے ہیں تو یہودیوں کے علاقے غزہ میں، اور جناب عبداللہ علیہ السلام بھی اپنے خالق حقیقی سے ملتے ہیں تو وہاں. لیکن اس وقت بھی اللہ اپنا کام کر چکا تھا، اور جناب عبداللہ مدینہ گئے ہی جناب آمنہ سے شادی کرنے کے بعد تھے. اللہ اپنا کام کر چکا تھا. ان کو اللہ نے دھوکہ دیا، ان کو اللہ نے صحیح بات پتہ نہیں لگنے دی، لیکن انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پر میرا یہ یقین ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں ہسٹوریکل ایویڈنس دوں گا، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی. اچھا، اس کے بعد آگے آئیں، جس سے یہ سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ سے ایک روایت ہے، بڑی پکی ٹھٹی روایت ہے. وہ یہ ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2.25 برس کے تھے، تو وہ میلہ عکاظ میں لے کے ان کو آئیں. تو وہاں کوئی یہودی جو تھا وہ بیٹھا فال نکال رہا تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا. تو اماں نے وہ بچہ ان کو دکھایا تو اس یہودی نے اس میلے میں رولا ڈال دیا کہ اے اہل یہود، اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو. پھر یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ چاہے اس کو قتل کر دو، پھر چاہے اس کے عوض مجھے قتل کر دینا، لیکن تم ہر صورت میں اس بچے کو قتل کر دو. تو اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے میں نے اپنے خاوند کو بتایا، اور ہم وہاں اپنے بچے کو اپنی جھولی میں چھپا کے اپنی سواری پر بیٹھے اور بڑی تیزی سے بھاگ آئے. اور پھر اس کے بعد میں کبھی اپنے بچے کو لے کے کبھی بھی کسی میلے یا کسی پبلک پلیس پہ نہیں گئی. اچھا، اس کے بعد اگلا واقعہ سنیے. ان کے کچھ لوگ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے اور یہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہاں آخری رسول پیدا ہوا ہے، ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیسے تھا؟ ان کے پاس جناب یحییٰ علیہ السلام کا خون آلود کرتا تھا. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس خشک خون آلود کرتے سے خون جاری ہو جائے گا. وہ خون جب جاری ہو گیا اور وہ نور نبوت انہوں نے ہاشم کے جسم سے نکلتا ہوا بھی دیکھا تھا، انہوں نے عبداللہ کے ماتھے پر اس نور نبوت کی لاٹیں بھی دیکھی تھیں. یہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں. تو پھر یہ ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے مکہ کی گلیوں تک آئے. اور جناب آمنہ نے پھر رسم تھی 2 سال دودھ پلانے کی، قرآن میں بھی حکم یہی ہے رضاعت کا. تو 2 سال پورے کرنے کے بعد 2.25 سال کی عمر میں اماں سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. اور جو ہی 2 سال پورے ہوئے، میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے ہم سے نہیں، یہ خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا تو ہم کہاں سے بھریں گے یہ بچہ، تو یہ ان کی ماں کو واپس کر آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کی مدت رضاعت جب پوری ہو گئی تو میں وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جناب آمنہ کے پاس آئی. لیکن جناب آمنہ نے اس خدشے کے تحت دشمنوں کے ڈر سے واپس بھیج دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ رول جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 3 سال جو ہے، کچھ روایتیں 4 سال کی عمر کہتی ہیں، کچھ 5 کی کہتی ہیں، تو مزید 2-3 سال اماں آمنہ نے یہ کہا کہ اماں حلیمہ کو کہ آپ اس بچے کو وہیں رکھیں. اور پھر یہود نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، اور وہ جو واقعہ ہے جو
وہ جو ہے شق الصدر والا جناب والا وہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ تھا، اور وہ انہوں نے ابن اسحاق جو ایک یہودی تھا اس نے اس واقعے کو ڈیفرنٹ رنگ دے کے چھپایا اور یہودیوں کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالا، کیونکہ وہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، توہین رسالت ہے، کہ جس طرح یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کہا گیا کہ ان کے دل سے شیطان کے ایک حصے کو ٹکڑے کو نکالا گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ آج پوری ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ یہ فزیکل پروسیس تھا، جو روایت ہے اس میں فزیکل لکھا ہوا ہے، اور اماں نے یہ سے نسبت ہے کہ میں نے بیٹے کو خون میں لت پت پایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ اس کو سینے کے نشان بھی تھے۔ تو انہوں نے ابن اسحاق نے اس واقعے کو یہ رنگ دیا کہ وہ شق صدر کیا گیا اور فرشتے آئے اور انہوں نے وہ شیطان استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی جس اللہ نے ان کو مجسم رسالت پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو مجسم ہدایت پیدا کیا، وہ جو آدم کے وجود میں لانے سے پہلے بھی اللہ کے ہاں نبی تھے، اللہ نے ان کی دل میں شیطان کا ٹکڑا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اللہ مجھے معاف کرے، یہ اتنی غلط بات ہے۔ انہوں نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کے کسی شخص کے دل سے کبھی کوئی کالا ٹکڑا نہیں نکلا، نہ ہی اس طرح کا کوئی وجود رکھتا ہے اناٹومیکلی۔ تو انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک پوری بھرپور کوشش تھی، جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ملے، اور پھر ان کا علاج کروایا گیا، اور ان کا سینہ جو ہے وہ سیا گیا، یہاں ٹانکے تھے، سٹیچز لگے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ ابن اسحاق نے اس کو یہ رنگ دے دیا کہ جناب جبریل آئے اور انہوں نے آ کے تو استغفر اللہ لا حول۔ یہ اب بڑے لوگوں کو اس میں مرچیں بھی لگیں گی، لیکن میں یہ روایت کسی صورت پہ قبول نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کے دل میں کوئی اس طرح کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں وہ بات بھی زبان پہ نہیں لاتا جو انہوں نے روایت میں لکھی ہوئی ہے استغفر اللہ۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو؟ یہ ممکن کس طرح سے ہے؟ تو یہ سارے کا سارا یہ جھوٹ ابن اسحاق نے باندھا ہوا ہے۔ ابن اسحاق کا میں بتاؤں گا کہ وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا، اور اس نے کیا کیا کیا، اور مدینہ کے صحابیوں کی بچے جو تابعی تھے انہوں نے اس کے ساتھ وٹے مار مار کے اس کو مدینے سے نکالا، جس کو آج یہ بہت بڑا محدث بنائے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہے ما عرفوا کفروا بہ، کہ تم جانتے پہچانتے تھے پھر بھی تم نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہ غلیظ ترین حرکتیں۔ پھر انہوں نے ایک اور حرکت کی، یہ جب 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحیرہ راہب کے پاس گئے، تو بحیرہ راہب نے واپس بھجوایا، تو اسی وقت وہاں یہودیوں کا ایک گروہ ان کے پاس آیا اور بحیرہ راہب کو کہا کہ یہاں کوئی اللہ کا رسول آیا، مجھے اس کا پام ہے، اس کا پتہ بتاؤ، ہمیں پتہ بتاؤ، ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں سے گزرے گا۔ تو بحیرہ راہب نے ان کو ڈی ٹریک بھی کیا اور ساتھ ان کو وارن بھی کیا کہ تم اللہ کی قدرت کے آگے کیسے بند باندھ سکتے ہو، ہوش کرو کچھ تم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے لے کر شروع کر کے انہوں نے دشمنی شروع کر دی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا میں یہ مسلسل ان کے اوپر حملہ آور رہے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اعلان رسالت ہوا تو پھر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، متعدد دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر ان قاتلانہ حملہ کیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کی جان لینے کی ناپاک کوشش اور ناپاک سازشیں یہ کرتے رہے۔ یہ اتنے بڑے کافر ہیں، یہ اتنے بڑے ہمارے دشمن ہیں، خون کے پیاسے تھے رسول اللہ صلی اللہ